بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابو بصیر اس زمانے میں مشرف اسلام ہوئے جب تازی سارات مکہ میں اس کی ادنی سزا قید و بند تھی۔ چنانچہ ابو بصیر اسلام کے جبنہ قید محل میں ڈال دیے گئے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے تشریف لائے تو ابو بصیر کسی نہ کسی طرح چھوٹ کر آپ کے پاس پہنچے۔ اس وقت صلح ہو چکی تھی۔ اس کی تفات میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جو مسلمان مشرکین کے پاس سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جائے گا اس کو آپ واپس کر دیں گے۔ اس لیے ان کے آنے کے بعد ہی اظہر بن عبد عوف اخنس بن شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیجے کہ وہ معاہدے کی رو سے ابو بصیر کو واپس لے آئیں۔ حضور کو ابو بصیر کی واپسی کے نتائج معلوم تھے، لیکن معاہدے کی پابندی کے خیال سے آپ نے ابو بصیر سے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے جو معاہدہ کیا ہے وہ تم کو معلوم ہے۔ ہمارے مذہب میں بد عہدی فریب بہت بری چیز ہے، اس لیے اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ آئندہ خدا تمہاری اور دوسرے ناتواں اور مظلوم مسلمانوں کی رہائی کا کوئی نہ کوئی سامان کر دے گا۔ ابو بصیر مشرکین کے مظالم کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ کو مشرکین کے حوالے کرتے ہیں، وہ میرے مذہب میں مجھے فتنہ میں مبتلا کریں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بصیر جاؤ، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ اور مقرر حکم کے بعد چون چراغ کی گنجائش نہ تھی، اس لیے راضی و برضا ہو کر قریش کے آدمیوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ساتھ لے جانے والے آدمی کھجوریں کھانے کے لیے ٹھہر گئے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا واللہ تمہاری تلوار کتنی اچھی ہے۔ دوسرے نے بھی اس کی تعریف کی۔ تلوار میان سے کھینچ کر کہا ہاں واللہ نہایت عمدہ تلوار ہے، میں نے اس کا کارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا لاؤ ذرا میں بھی دیکھوں، اور تلوار لے کر اس شخص کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ دوسرا آدمی خوف سے باہر نکلا اور مدینہ جا کر مسجد نبوی میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدحواس دیکھ کر فرمایا یہ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ قریب جا کر اس شخص نے واقعہ بیان کیا کہ میرا ایک ساتھی اس طرح سے مارا ڈالا گیا ہے اور میری جان بھی خطرے میں ہے۔ ابھی یہ شخص واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ابو بصیر بھی پہنچ گئے اور عرض کی اے نبی، آپ کو خدا نے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا، آپ نے مجھے معاہدے کے مطابق واپس کر دیا تھا، خدا نے مجھے نجات دلا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا یہ شخص بھی آتش جنگ بھڑکانے کا آلہ ہے، اگر اسے کچھ مددگار اور ساتھی مل جائیں۔ ابو بصیر نے یہ سنا تو سمجھے کہ آپ دل لوٹا دیں گے، اس لیے مدینے سے ساحلی مقامات کی طرف نکل کر گئے۔ کچھ دنوں بعد اسی قسم کے ایک اور ستم رسیدہ بزرگ حضرت ابو جندل بھی پہنچ گئے۔ ان دونوں نے دوسرے بلاکستان ستم کے لیے راستہ کھول دیا اور مظلوم مسلمان قریش کے پنجہ ظلم سے بھاگ بھاگ کر یہاں جمع ہونے لگے۔ چند دنوں میں ان کی خاصی جماعت ہو گئی۔ اتفاق سے قریش کے کاروان تجارت کا گزرگاہ یہی تھا۔ جب کوئی قافلہ گزرتا تو یہ لوگ اہل قافلہ کو قتل کر کے سامان لوٹ لیتے۔ اس سے قریش کی تجارت خطرے میں پڑ گئی۔ چنانچہ انہوں نے عاجز آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا کہ خدا و صلہ رحمی کا واسطہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دلائیے، آئندہ سے جو مسلمان بھاگ جائے گا وہ آزاد ہے۔ اس پر کلام اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی وہیں سے جس نے مشرکین کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے روک دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آزاد گروہ کے پاس لکھ بھیجا کہ ابو جندل اور ابو بصیر ہمارے پاس چلے آئیں اور دوسرے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ خط ایسے وقت پہنچا کہ ابو بصیر بستر مرگ پر تھے۔ خط ہاتھ میں لے کر پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔
ابو جندل نے نماز جنازہ پڑھا کر اسی ویرانے میں سپرد خاک کیا اور یادگار کے طور پر قبر کے پاس ایک مسجد بنا دی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔